بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاکستان کی سرحد کو کراس کرتے ہوئے جب 12 طیارے بالاکوٹ کی طرف آئے اور پاکستان کی طیاروں کا سنتے ہی بھاگ اٹھے تو انہوں نے جلد بازی میں اپنا پے لوڈ گرایا تاکہ وہ جلدی سے یہاں سے بھاگ سکے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک میزائل بھی فائر کیا تھا جو رافیل میزائل تھا، گائیڈڈ میزائل تھا، لیکن اس نے بھی کسی قسم کا نقصان نہیں کیا۔ اس کے بعد پاکستان نے ان کو یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو سرپرائز دیں گے۔ سرپرائز کیا تھا کہ پاکستان کے طیاروں نے انڈیا کی سرحدوں میں جا کر وہاں ان کے کیمپ کو نشانہ بنایا، لیکن جان بوجھ کر ایسی جگہ پر نشانہ لگایا تاکہ کیمپ کو نقصان نہ پہنچے۔ دراصل یہ انڈیا کو ایک طرح سے بتایا جا رہا تھا اور تصدیق کی جا رہی تھی کہ پاکستان کسی بھی حملے کا جواب دے سکتا ہے اور وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ اس حملے کے فوراً بعد انڈیا کے طیاروں نے پاکستانی طیاروں کا پیچھا کیا۔ بدقسمتی سے وہ طیارے پاکستان کی سرحد میں جیسے ہی داخل ہوئے تو پہلے سے تیار اینٹی ایئر کرافٹ گنوں نے اس کو نشانے پر لیا اور مار گرایا۔ 2 طیارے تباہ ہوئے، ایک طیارے کے پائلٹ سرحد پار مارا گیا اور دوسرا پائلٹ زندہ گرفتار ہوا، جس کو ابھی نندن کے نام سے پہچانا گیا۔ پاکستان کی طرف سے جذبہ خیر سگالی کے طور پر اگلے دن اس کو رہا کر دیا گیا، لیکن ایک ایسا پائلٹ کہ جس نے اپنے ملک کے لیے قربانی دی، جس نے اپنے ملک کے لیے جہاز اڑایا اور پاکستان کی سرحد میں داخل ہوا، لوگوں نے اسے سوشل میڈیا پر ہیرو بنایا، لیکن جیسے ہی وہ پاکستان کے ہاتھوں سے نکل کر بھارت کے ہاتھوں میں گیا تو نہ تو اس کو فوجی پروٹوکول کے مطابق سلوٹ کیا گیا اور نہ ہی اس کا کسی قسم کا خیر مقدم کیا گیا، بلکہ اس کو سیدھا انٹیلیجنس بیورو کے آفس لے جایا گیا اور وہاں اس کے کپڑے اتار کر اس کے پورے جسم کی چیکنگ کی گئی کہ کہیں پاکستان نے اس میں کوئی خفیہ چپ تو نہیں لگایا۔ اس کے بعد انڈیا نے اپنے انٹیلیجنس ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے ابھینندن سے ٹیسٹ لیا تاکہ دیکھا جا سکے کہ کیا ابھینندن وہی پرانا ابھینندن ہے یا بدل چکا ہے، کہیں وہ پاکستان کا ایجنٹ تو نہیں بنا۔ پھر اس سے لائر ڈیٹیکٹر ٹیسٹ لیا گیا کہ جس میں دیکھا گیا کہ اس نے کتنی معلومات انڈیا کے ایئر فورس کے بارے میں، انڈیا کے کیمپس کے بارے میں پاکستان کو مہیا کی ہے۔ اس کے نتائج انتہائی خوفناک رہے اور انڈیا میڈیا کی طرف سے اس پر کسی قسم کی بات کرنا گوارا نہ کیا گیا کیونکہ یہ ان کی اپنی شکست تھی۔ یاد رہے، پاکستان کی طرف سے جب اس کو آزاد کیا جا رہا تھا تو اپنے ہی لوگ بہت زیادہ تنقید کر رہے تھے، لیکن یہ ہمارے اداروں کی، خاص کر ہمارے سیکیورٹی اداروں کی عقل مندی ہے اور ان کی کوشش ہے کہ کیسے انہوں نے آپس ہی میں فوج کو اور سیاستدانوں کو لڑا دیا۔ وہ شخص ابھینندن جو ایک ہیرو کے طور پر مشہور ہونے جا رہا تھا، انڈین فوج اس کے ساتھ ایک ایسا سلوک کر رہی ہے جیسے ایک ایجنٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کے کپڑے اتروا دیے گئے، اس کو ایئر فورس سے جبری ریٹائرمنٹ پر بھیجا جا رہا ہے، اس کو 5 کروڑ کی آفر کی گئی، لیکن اس کے بعد اس کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے کیونکہ نہ تو اب وہ کسی کو منہ دکھانے قابل رہا ہے اور نہ ہی فوج والے اس کو منہ لگاتے ہیں۔